اللہ 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 اللہ۔ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، کسی خاتون کا خدشہ آیا ہوا تھا اور وہ پریشان تھیں کہ میں دوسری شادی کے پہلے قائل نہیں تھی، لیکن حالات اور واقعات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں کسی مرد کی دوسری بیوی بن جاؤں، اور مردوں کو بہت ترغیب دی۔ وہ خط میں نے پورا پڑھا ہے، پھر جن عالم نے اس کا جواب دیا وہ جواب بھی میں نے آڈیو اس کی سنی ہے، اور آپ نے اس جواب کا جو تجزیہ لکھا ہے، یہ اسی کے جو سوالات ہیں اسی کو میں پڑھ کے اس کا جواب دیتا ہوں کہ آپ نے جو اس کا تجزیہ کیا ہے یہ 11 نقطوں میں کیا ہے کہ ان عالم نے جو اس خاتون کو جواب دیا اور یہ کہا ہے کہ دوسری شادی کی اجازت ہے ان شرطوں کے ساتھ۔ ان عالم کا جو میں نے کلپ سنا ہے، مجھے اس میں لگا ہے کہ وہ دوسری شادی کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہے، ہمارے لیے سب علماء قابل احترام ہیں، ہم علماء کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ موضوع بہت حساس ہے تو اس لیے میں آپ کے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں، ورنہ میں اس قسم کے سوالات کا جواب نہیں دیتا۔ کسی عالم نے کوئی کلپ بھیجا ہو تو اس کا جواب دوں، یہ تو ایک ایسا ہوتا ہے جیسے آپس میں لڑانے والی سی ایک صورت بن جاتی ہے، لیکن یہ چونکہ موضوع بہت حساس ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ دیانتداری کے خلاف ہوگا کہ اگر میں اس رائے سے اگر متفق نہیں ہوں تو ٹوٹا پھوٹا جو اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کو علم دیا ہے اس کی روشنی میں اگر میں بات نہیں کرتا تو یہ بھی ایک خیانت ہوگی۔ تو اس کو ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ میں کسی عالم سے اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہوں یا ان کی میں توہین کر رہا ہوں یا ان کی میں کمتر ہونے کا قائل ہوں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یقیناً مجھ سے علم اور مرتبے میں وہ بڑے ہوں گے، لیکن ظاہر بات تو وہی کی جائے گی جو قرآن و سنت کی بات ہے اور جو زمینی حقائق کی بات ہے۔ آپ نے جو مجھے ان کا آڈیو کلپ سنایا اس میں ان کے دلائل کا جو آپ نے تجزیہ کیا، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ وہی تجزیہ ہے جو انہیں یہ باتیں جو انہوں نے کلپ میں کی ہیں۔ ان میں ایک پہلی بات یہ انہوں نے کی ہے کہ بھئی دوسری شادی کی شرط یہ ہے کہ شوہر کو حاجت ہو، صرف شوق پورا کرنے کے لیے دوسری شادی غلط ہے۔ تو یہ بات بھی قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ میری کتاب ہے ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت، اس کتاب میں نے مفصل دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اسلام میں اصل حکم زیادہ شادیاں ہیں، یہ ضرورت کی بیس پر نہیں ہے، بلکہ اصل حکم یہی ہے کہ زیادہ شادیاں کی جائیں۔ ہاں کوئی نہیں کر سکتا تو وہ ایک پر اکتفا کرے، تو یہ تعبیر بھی غلط ہے کہ جس کو ضرورت ہو وہ شادی کرے۔ پہلی شادی بھی جیسے ضرورت نہ بھی ہو تو بھی مستحب ہے، سنت ہے، اور ضرورت ہو یعنی اتنی ضرورت ہے کہ آپ کو اگر ڈر ہے کہ میں نے شادی نہیں کی تو مجھ سے گناہ ہو جائے گا، میں زنا میں پڑ جاؤں گا یا اور کوئی گناہ میں پڑ جاؤں گا، تو پھر ایسی صورت میں پہلی شادی واجب ہے۔ لیکن اگر ایسی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بھی سنت تو ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح دوسری شادی کی اگر آپ کو ضرورت ہے، اور ضرورت اس حد تک ہے کہ اگر آپ نے دوسری شادی نہیں کی تو آپ کو ڈر ہے کہ میں کسی گناہ میں پڑ جاؤں گا، تو اس ضرورت میں تو دوسری شادی واجب ہے۔ سنت عام حالات میں ہے، جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو سنت ہے کہ آپ 4 بیویاں رکھیں۔ وجہ اس کی ہے کہ آپ کو اگرچہ ضرورت نہیں ہے لیکن قوم کی عورتوں کو ضرورت ہے اس کی۔ معاشرے میں لاکھوں بیوہ عورتیں ہیں، لاکھوں کنواری عورتیں، جیسے کہ اس خاتون کا خط آپ نے مجھے دکھایا، ان کے سر کے بال سفید ہو گئے، یہ تو ایک خاتون کا خط تھا۔ میرے پاس تو صبح شام پتہ نہیں کتنے فون آتے ہیں، اور سب علماء کے پاس آتے ہیں، سب علماء کے پاس خواتین کی درخواستیں آتی ہیں کہ آپ ہماری شادی کے لیے دعا کریں، رشتوں کے لیے دعا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا المیہ ہے، خواتین کے نکاح نہیں ہو رہے۔ بعض لوگ اس کا حل یہ بتاتے ہیں کہ بھئی جو مرد نکاح نہیں کر رہے ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ نکاح کریں۔ کتنے کنوارے ہیں جن کی ایک بھی نہیں ہوئی، تو یہ بات غلط ہے۔ ایک تو مردوں کی تعداد کم ہے، اس پہ الگ دلائل ہیں، میں زیادہ بات کو لمبا نہیں کھینچوں گا۔ مرد کم ہیں، حادثات میں مردوں کی ہلاکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ نالائق مرد اپنی ذمہ داری پوری کر کے ایک شادی نہیں کر رہے تو جو لوگ دینی حلقوں سے جڑے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ پھر وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں اور وہ 2 شادیاں کر لیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان القرآن میں جو ترجمہ کیا ہے اس میں ظن غالب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اگر تمہیں غالب گمان ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے، اندیشہ کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ویسے بھی خوف کسی چیز سے جب ہی پیدا ہوتا ہے جب آپ کو اس کے وجود کا غالب گمان ہو، ورنہ وسوسوں کی حد تک تو ہر چیز کا ہر وقت اندیشہ ہے۔ کیا یہ اس وقت اندیشہ نہیں کہ بم پھٹ سکتا ہے یہاں پہ، لیکن آپ کیا ڈر رہے ہیں بم سے؟ جب آپ کو کسی ثقہ آدمی کی طرف سے خبر پہنچے گی کہ یہاں اللہ نہ کرے بم رکھا ہوا ہے یا کہ یہاں کوئی ایسا حادثہ ہونے والا ہے تو آپ کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔
حالانکہ اس خبر کے جھوٹا ہونے کا بھی امکان ہے، لیکن آپ کو غالب گمان ہوگا بھائی یہ خبر صحیح ہو سکتی ہے۔ تو خوف کا جو لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے، اس کی جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کہ اندیشہ یا محض خطرہ یا یہ کہ وہم نہ ہو، بلکہ خوف ایک وجودی چیز ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے مفسرین نے، تمہیں اگر غالب گمان ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے احکام اسلام عقل کی نظر میں، اس میں حضرت تھانوی نے، حضرت حکیم الامہ نے یہ بات لکھی ہے کہ عورتوں کی تعداد اکثر و بیشتر مردوں سے زیادہ رہتی ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے جب مردوں سے زیادہ ہے تو اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ ظاہر اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ ایک مرد کو دوسری شادی پہ مجبور کریں، اور اگر معاشرے کے کچھ مرد ایک بھی نہیں کر رہے تو پھر اس قوم کے ذمہ دار مردوں کی ذمہ داری اور بڑھ جائے گی، یعنی دوسری شادی کی اہمیت اور بڑھ جائے گی، اس لیے کہ بھئی جو کرنے والے تھے ایک، وہ ایک بھی نہیں کر رہے، تو اب عورتوں کا بوجھ زیادہ آ رہا ہے۔ جیسے اس خاتون نے ایک مثال دی ہے کہ ڈوبتے ہوئے آدمی کو نکالنے کے لیے اگر حکومت نے کچھ لوگوں کو سمندر میں اتارا کہ بھئی آپ 4 آدمیوں کو نکالو، اب وہ ایک کو نکال رہے 3 کو نہیں نکال رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس کو آمادہ کیا جائے گا بھائی تم 2-3 کو نکالو، لیکن اگر وہ ایک کو بھی نہ نکالے تو پھر جو 4 کو نکال رہا ہے اس کی ذمہ داری بڑھے گی کہ وہ 4 کے بجائے 5 کو نکالے، اب وہ 6 کو نکالے، کیونکہ قوم کو مرتا دیکھتے ہم کسی صورت میں نہیں مرتا دیکھ سکتے، تو ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو قوم کے اگر باصلاحیت لوگ ایک شادی بھی نہیں کر رہے تو دیندار لوگ اور جو خانقاہوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے کہ پھر وہ نکاح اور کثرت سے کریں تاکہ ان قوم کی عورتوں کو ٹھکانہ ملے اور ان کو باعزت کفالت ملے، یہ بھی نظر کی حفاظت کر سکیں، یہ بھی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ تو میں پہلی بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تعبیر میں سمجھتا ہوں غلط ہے کہ شوہر کو حاجت ہو تو وہ کرے، ایسا نہیں ہے، حاجت نہ بھی ہو تو بھی کرے، کیونکہ قوم کی عورتوں کو اس بات کی حاجت ہے کہ مرد ان کی کفالت کریں۔ حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ صرف شوق پورا کرنے کے لیے نہ ہو، تو یہ بھی تعبیر میں سمجھتا ہوں کہ میری رائے کے مطابق صحیح نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح شوق پورا کرنے کے لیے بھی جائز ہے۔ جیسے پہلی شادی اگر کوئی شوق پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے کہ اسے عورت اچھی لگتی ہے، تو بھئی یہ تو اللہ نے عورت کو پیدا ہی مرد کے لیے کیا، اللہ نے عورت کو حسن دیا ہی اس لیے ہے کہ مرد کی اس کی طرف طبیعت مائل ہو، ایک دوسرے سے دور رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا، لیکن اس کا ایک طریقہ بتا دیا کہ اگر تمہیں کوئی عورت اچھی لگ رہی ہے تو ایک حرام طریقہ ہے، ایک حلال طریقہ ہے۔ حرام طریقہ یہ تم اس سے دوستی لگاؤ، تم اس سے زنا کرو، حلال طریقہ یہ کہ تم اس کو نکاح کا پیغام بھیجو اور اس سے نکاح کرو، نکاح نہیں ہوتا تو وہاں سے توجہ ہٹا کے کہیں اور جہاں تمہیں اچھا لگتا ہے وہاں نکاح کا پیغام بھیجو۔ قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند آئیں۔ تو یہ تعبیر بھی غلط ہے کہ شوق پورا کرنے کے لیے، اگر کوئی صرف شوق پورا کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہے یا شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہے تو بھی بالکل جائز ہے، شرط یہ ہے کہ وہ صرف شہوت پوری کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ اس کے حقوق بھی ادا کرے۔ تو جس بات کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ نہیں ہے کہ شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہے یا صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، اصل چیز یہ ہے کہ حقوق ادا کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، اور حقوق ادا کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، جس پہ میں آخر میں بات کروں گا انشاءاللہ کہ آج کل مردوں میں یہ صلاحیت ہے یا ختم ہو گئی ہے۔ علماء نے ایک مثال دی ہے، فتاوی قاضی خان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، فقہ حنفی کی فتاوی کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی کی ایک بیوی ہے، وہ صرف شوقیہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور خواہش پوری کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے، یا اس کے پاس 1000 باندیاں ہیں اور وہ چاہتا ہے ایک اور باندی ہو جائے۔ اگر اسے کوئی تانا دیتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ تم شہوت پرست ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم عیاشی کر رہے ہو، تو فتاوی قاضی خان میں لکھا ہے ایسے تانا دینے والے پر کفر کا خطرہ ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اہل ایمان کی علامت ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور باندیوں کے، باندیوں کا رواج ختم ہو گیا، اب صرف بیویاں ہیں۔ تو فرمایا کہ فمن ابتغى وراء ذلک، جو بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ چاہے گا شہوت پوری کرنے کے لیے، فاولئک هم العادون، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو بیوی کے ذریعے خواہش پوری کرے گا تو اس کے بارے میں فرمایا فإنہم غیر ملومین، یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آپ نکاح کرتے ہیں صرف شہوت پوری کرنے کے لیے، خواہش کے لیے، یا عام زبان میں کہوں گا مزے اڑانے کے لیے آپ نکاح کر رہے ہیں، لیکن کر نکاح رہے ہیں آپ، تو پھر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نکاح کے ذریعے اپنی شہوت کو پورا کرنے والا انہم غیر ملومین، یہ قابل ملامت نہیں ہے۔ تو فتاوی قاضی خان میں یہ آیت بطور دلیل کے پیش کی گئی ہے کہ قرآن کہہ رہے ہے کہ یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں، تو اگر آپ اس کو ملامت کریں گے تو اس پر کفر کا خطرہ ہے، الا یہ کہ کوئی اجتہادی خطا کے ذریعے کرے۔
وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ آیت بھی آپ جانتے ہوں, اس کا مفہوم بھی سمجھتے ہوں, پھر آپ اس کو تانا دیں کہ تم مزے اڑانے کے لیے شادی کر رہے ہو, تم برے آدمی ہو, تم عیاش پرست ہو, تو یہ تو قرآن کی آیت کا پھر مطلب کیا بنا؟ قرآن تو صاف لفظوں میں کہا بھی شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی نکاح کرتا ہے تو قابل ملامت نہیں ہے. اور عقل بھی کیا کہتی ہے کہ بھئی اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کی جنسی تسکین کے لیے پیدا کیا ہے. یہ شہوت مرد میں اللہ نے رکھی ہے, عورت میں اللہ نے رکھی ہے. اس کا حل, اصل جو حل ہے وہ محاسبے, مراقبے یا خانقاہ نہیں ہے. وہ جب ہے کہ جب کسی کا نکاح نہ ہو رہا ہو پھر وہ یہ طریقہ اختیار کرے. اصل حل قدرت نے اور فطرت نے اور اسلام نے جو رکھا ہے وہ نکاح رکھا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں, بھئی بھوک کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ آپ روٹی کھا لو, روٹی کھا لو. تو اسی طرح مرد میں اللہ نے شہوت رکھی, عورت میں شہوت رکھی, تو اس کا حل کیا ہے کہ نکاح کر دو. چاہے ایک نکاح ہو یا 4 نکاح ہو. مرد کو 4 کی اجازت دی اس لیے کہ اس میں یہ شہوت اللہ نے زیادہ رکھی ہے, عورت کو 1 کی اجازت دی اس لیے کہ اس میں یہ شہوت اللہ نے مرد کی نسبت بہت کم رکھی ہے. تو یہ قدرت کی بنائی ہوئی تقسیم ہے جس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. دوسرا مسئلہ جو یہ ہے کہ شہوت پرست کی تو چاہت 4 سے بھی نہیں پوری ہو سکتی. یہ بھی بہت سے لوگ یہ تانا دیتے ہیں عام طور پہ کہ شہوت پرست آدمی تو 4 بھی نہیں. وہ ٹھیک ہے, شہوت پرست آدمی کا 4 پہ بھی گزارا نہیں ہوتا, میں مانتا ہوں, لیکن شہوت پرست آدمی کا تو 1 پہ بھی گزارا نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں ایک بیوی کے بعد بھی نہ کرتے ہیں وہ, تو کیا ان کو یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے 1 شادی کر کے بھی غلط کیا؟ ظاہر ہے یہ کہا جائے گا جو حلال کام کیا وہ تو صحیح کیا, جو حرام کیا وہ غلط کیا. مثال کے طور پر ایک آدمی کو 2 روٹیوں کی بھوک لگتی ہے, وہ حلال پیسوں سے 2 روٹیاں خرید کے کھاتا ہے, لیکن اس کی ہوس ختم نہیں ہوتی, وہ 2 روٹیاں چوری بھی کر کے کھاتا ہے. تو اب آپ اس کو یہ تانا نہیں دے سکتے کہ چونکہ تمہاری تو حلال سے خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے لہذا تم یہ حلال بھی چھوڑ دو, یہ خرید کے روٹی کھانا بھی چھوڑ دو, تم تو شہوت پرست ہو. یہ کہا جائے گا بھئی جو حلال پیسوں سے خرید کے کھا رہے ہو وہ حلال ہے, جو 2 ناجائز طریقے سے کھا رہے ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اگر آپ اس حرام سے بچنے کے لیے اس کی 2 حلال بھی چھڑوا دیں گے تو یہ 4 حرام کھانا شروع کر دے گا, پھر اور زیادہ برائی میں آگے بڑھ جائے گا. تو اسی طرح اگر ایک آدمی کی خواہش شہوت 4 عورتوں سے بھی پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ غلط کر رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 عورتیں رکھنا غلط ہو جائے گا یا وہ حلال کام جو کر رہا ہے وہ غلط ہے. یہ اور حقیقت یہ ہے کہ حلال کی طرف اگر آپ جائیں گے تو یہ یقینی پکی ڈھکی بات ہے کہ حرام کی طرف جانے کا عنصر اور خواہش بہرحال کم ہوتی ہے. اگر ایک آدمی 4 شادیاں کر کے بھی زنا کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں اگر اس کی 4 بیویاں نہ ہوتی تو اس سے بھی زیادہ زنا کرتا, وہ اس سے بھی زیادہ زنا کرتا. تو 4 بیویوں نے اس کو بڑی برائی سے بہرحال روکا ہی ہے. تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہ شہوت پوری کرنے کی نیت سے کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی 4 بیویاں رکھ کے خدا نخواستہ پھر بھی برائی میں مبتلا ہے, وہ ایک آدمی 4 شادیاں کر کے برائی میں مبتلا ہے, زنا نہیں چھوٹتا اس سے, تو کم از کم 4 عورتوں کو زنا سے بچا تو لیا نا اس نے. یہ بھی تو ایک معاشرے میں نیکی ہے. ایک آدمی شہوت پرست ہے, وہ برائی پہ برائی کرتا چلا جا رہا ہے, ہم اسے نکاح کا مشورہ دیتے ہیں, یار نکاح کر لو. اب مجھے کوئی آدمی آ کے کہتے ہیں آپ اس کو شادیوں کا مشورہ دے رہے ہو تو شادی کر کے بھی برائی نہیں چھوڑے گا, تو میں اسے کہتا ہوں شادی کر کے اگر برائی نہ بھی چھوڑے تو کمی ضرور ہوگی, اور اگر کمی بھی نہیں ہوتی تو کم از کم معاشرے کی 4 عورتوں کو برائی سے بچا لے گا. جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ان کو آپ حالات دیکھیں. اگر آپ کہتے ہیں ان کو ہم تقوی اور للہیت کے ذریعے دین پہ لا سکتے ہیں تو صحابیات سے زیادہ تقوی کسی میں ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر گشت کر رہے ہیں گلیوں میں, ایک صحابیہ کی آواز آئی شعر و شاعری کی. اس کا شعر کا مفہوم یہ تھا کہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں بدکاری کر بیٹھتی. ان کے شوہر گئے ہوئے تھے جہاد پر. حضرت عمر پریشان ہوئے اور امہات المومنین کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم یہ بتاؤ کہ عورت شوہر کے بغیر کتنا عرصہ صبر کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی 4 مہینے سے زیادہ عورت صبر نہیں کر سکتی. تو آپ دیکھیں وہ صحابیات تھیں, تقوی للہیت, نبی کی صحبت, امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور حکومت, اس سے زیادہ اسلامی معاشرہ اور اس سے زیادہ اچھے لوگ اس کائنات میں کبھی وجود میں ہی نہیں آئے ہیں. لیکن اس وقت عورت کو زنا سے بچنے کے لیے شوہر کی ضرورت تھی, ان صحابیہ کو, جس کی وجہ سے حضرت عمر نے قانون بنایا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی مرد اپنے گھر سے باہر نہیں رہے گا. تو کیا آپ ان عورتوں کے بارے میں جو آج کی عورتیں ہیں جہاں نیٹ پر بےہودگی اور بے حیائی اور ساری دنیا کی طوفان بدتمیزی سب کچھ نظر آ رہا ہے اور وہ قوہ بھی نہیں ہے, برداشت کی وہ طاقت بھی نہیں ہے جو صحابیات میں تھی, ان کے بارے میں آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس عورت کو شوہر نہ ملے اور وہ صرف بزرگوں کے بیانات سن کے اور وہ خانقاہوں میں جا کے
تقوی والی زندگی پہ آ جائے گی اور پوری زندگی شوہر کے بغیر گزارا کر کے للہیت کے ساتھ زندگی گزار لے گی، تو یہ میں سمجھتا ہوں ہماری بے وقوفی ہے۔ اگر کوئی عورت ایسا کر رہی ہے، یقیناً بہت سی عورتیں ایسا کرتی ہیں، تقوی والی زندگی گزارتی ہیں، وہ معاشرے میں 1% بھی نہیں ہوتی۔ ہم ان عورتوں کو دیکھ کر قانون بنا لیتے ہیں۔ ہم جو ان خانقاہوں میں یا مسجدوں میں یا علماء سے جن چند خواتین کا تعلق ہے، ان کے تقوی کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں پوری دنیا اسی پہ چل رہی ہے۔ اسلام تو پوری دنیا کے لیے آیا ہے، اس کو ایک ضابطہ دے کر گیا ہے۔ تو قانون یہی ہے کہ مرد زیادہ نکاح کریں تاکہ ان عورتوں کو شوہر نام کی کوئی چیز ملے، اور یہ برائی سے جو عورتیں بچنا چاہتی ہیں وہ بچ جائیں۔ یہ اس لیے بات غلط، میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے۔ یہ فرما رہے ہیں جیسے آپ نے جو اس میں لکھا ہے کہ حضرت تھانوی نے یہ لکھا ہے کہ خوف کا اندیشہ بھی ہو، تو یہ نہیں، بیان القرآن جو حضرت تھانوی کی معتبر تفسیر ہے اس میں یہ نہیں لکھا کہ اندیشہ، اس میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ تمہیں اگر غالب گمان ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے، صرف اندیشہ کافی نہیں ہے۔ یعنی یہ قانون نہیں ہے کہ تمہیں عدل کا یقین ہو تو کرو، غالب گمان ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے پھر نہیں کر سکتے۔ تو رہا یہ مسئلہ کہ عدل نہیں کر سکتے، تو دیکھیں حضرت نے فرمایا ہے کہ حکیم الامہ جیسا عدل کوئی نہیں کر سکتا، تو میں مانتا ہوں حکیم الامہ جیسا عدل نہیں کر سکتا کوئی بھی، لیکن اس عدل کا شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا جو حکیم الامہ کیا کرتے تھے۔ عدل کی تفسیر جو ہم فقہ کی کتابوں میں دیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ جتنی راتیں ایک بیوی کے ساتھ گزاری اتنی ہی راتیں دوسری بیوی کے ساتھ گزارے۔ تو یہ کیوں نہیں کر سکتا انسان؟ ایک چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور اس نہ ہو سکنے کی وجہ سے ہم ذمہ داریوں سے دور بھاگ رہے ہیں۔ یہ تو جان چھڑانے والی بات ہو گئی نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے یہ فیصلہ کرنا کہ میں عدل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، یہ اس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ شیخ سے پوچھو، تو اس میں بھی شیخ سے پوچھنا چاہیے کہ میں عدل نہیں کر سکتا، وہ بتائے گا کہ آپ کر سکتے ہو، آپ ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے بول رہے ہو کہ میں عدل نہیں کر سکتا۔ آج جو لوگ دوسری شادی سے دور بھاگتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ ذمہ داریوں سے دور بھاگنا چاہتے ہیں، لہذا ہر آدمی کے زبان پہ میں عدل نہیں کر سکتا، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اگر علاقے کے کونسلر کے لیے کھڑا کیا جائے تو آپ جناب فوراً اپنا نام پیش کر دو گے؟ تو کیا حاکم بننے کے لیے عدل کی صلاحیت کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے اولاد میں برابری بھی ضروری ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں بچے ہی نہیں پیدا کروں گا کہ کسی اولاد کے ساتھ ظلم نہ ہو جائے، تو یہ تو نہیں، حدیث میں تو آتا ہے اولاد کی کثرت کی ترغیب ہے۔ تو قرآن میں ان لوگوں کو خطاب ہے جو واقعتاً عدل کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، اور ایسے لوگ معاشرے میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک فرض کر لیا گیا کہ صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ عدل کی جو تفسیر فقہاء نے بیان کی ہے، ایک رات ایک زوجہ کے ساتھ، دوسری رات دوسری زوجہ کے ساتھ، جس اسٹینڈرڈ کا نفقہ اس کو دے رہے ہو اسی اسٹینڈرڈ کا اس کو بھی دو۔ اور اس کے بارے میں بھی قرآن نے ایک آسانی دی ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ 100% عدل کرو بیویوں کے درمیان، فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لہذا ہم تمہیں اتنا حکم دیتے ہیں کہ بالکل ایک کی طرف ایسے مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری کو لٹکا کے چھوڑ دو۔ قرآن نے عدل کے معاملے میں بھی آسانی پیدا کی ہے تاکہ لوگ عدل کے خوف سے ایسا ہی نہ ہو کہ دوسری شادی کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم 100% عدل نہیں کر سکتے، لہذا ہم تم سے 100% عدل نہیں چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ڈس بیلنس نہ ہو جائے کہ ایک زوجہ کو لٹکا کے چھوڑ دو، کوشش کرتے رہو برابری کی، تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ تو قرآن نے اپریشیٹ کیا ہے اس میں، تو جس چیز کی قرآن حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ہم اس کو کیوں بنیاد بنا کے بالکل اس کا دروازہ ہی ختم کر دیں؟ کہ یہ کہنا کہ عدل کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، یہ اس لیے بھی غلط ہے کہ یہ اللہ پہ گویا ایک قسم کا الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتیں تو کثرت سے پیدا کر رہا ہے، اور ان کی کفالت کے لیے جو مرد پیدا کر رہا ہے ان مردوں میں ان عورتوں کی کفالت کی صلاحیت اللہ نے ختم کر دی ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا، انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک تناسب سے اندازے سے پیدا کیا۔ تو یہ بات غلط ہے کہ مردوں میں عدل کی طاقت نہیں ہے، حقیقت یہ کہ طاقت ہے مگر عدل کرتے نہیں ہیں، طاقت ہے صلاحیت ہے مگر چونکہ تقویٰ نہیں ہے اس لیے عدل کرتے نہیں ہیں۔ تو عدل نہ کرنے کا حل یہ نہیں ہے کہ ان کو شادی سے روکا جائے، اس کا حل یہ ہے کہ ان کو عدل کرنے کی ترغیب دی جائے۔ جیسے بد نظری سے بچنے کی لوگوں میں صلاحیت ہے مگر بد نظری سے بچتے نہیں ہیں، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ تھوڑی کہ آنکھیں پھوڑ دی جائیں، یہ حل ہے کہ ان کو بدنظری سے بچنے کی تلقین کی جائے، جیسے کہ خانقاہوں میں کی جاتی ہے، علماء کرتے ہیں، لہذا جن کی سمجھ میں بات آتی ہے وہ بدنظری سے بچنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اس معاشرے میں جہاں بظاہر بڑا مشکل ہے نظر کی حفاظت کرنا مگر وہ یہ قربانی دیتے ہیں۔ اسی طرح اس معاشرے میں عورت کے لیے شرعی پردہ کرنا ناممکن نہیں ہے، عورتوں میں شرعی پردے کی صلاحیت ہے مگر تقوی کی قلت کی وجہ سے وہ اس عمل کو بہت مشکل سمجھتی ہے۔ اب اس مشکل کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم کمپرومائز کر لیں، بلکہ حل کیا ہے کہ ہم ان کو اس عمل پر اکساتے ہیں کہ بھائی مشکل تمہیں لگ رہا ہے، تھوڑا تقویٰ پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، تو یہ مشکل اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔
تو جب کسی چیز کی معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے تو اس چیز کو یعنی اس چیز کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, اس کو معاشرے میں رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور اس میں جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر معاشرے میں دوسری شادی کی ضرورت ہے, جیسے کہ اس عورت کے خط سے پتہ چل رہا ہے, اور جو آپ نے عالم کا کلپ بھیجا وہ بھی قائل ہیں کہ اس عورت نے صحیح کہا, تو جب دوسری شادی کی ضرورت ہے اور آپ کو پتہ ہے عدل کے بغیر دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے, تو پھر آپ عدل کو بنیاد بنا کے دوسری شادی کی حوصلہ شکنی نہیں کریں گے, بلکہ لوگوں کو عدل پہ لانے کی کوشش کریں گے کہ بھائی جو لوگ عدل نہیں کرتے وہ اللہ کا خوف کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی دے کہ جو 2 بیویوں میں عدل نہیں کرتا اس کا ایک آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا. تو جب اس موضوع پر مسجدوں سے بیان ہی نہیں ہوں گے, خانقاہوں سے بیان ہی نہیں ہوں گے, تو کون عدل کرے گا؟ اس میں ہمیشہ مخالفت ہی ہوتی ہے. اور عدل نہ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ بھی ہے کہ دوسری شادی کرنے والے کی مخالفت اتنی ہوتی ہے معاشرے میں کہ وہ بیلنس نہیں رکھ پاتا اس مخالفت کی باعث. تو یہ مخالفت کم ہوگی, اس کی حوصلہ افزائی ہوگی, تو اس کے لیے برابری کرنا آسان ہوگا. تو بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ جب معاشرے میں ایک چیز کی ضرورت مسلم ہے تو اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ان رکاوٹوں کو بنیاد بنا کر اس کام سے اجتناب کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک شادی بھی کی اجازت بھی اس وقت ہے جب آپ اس کے ساتھ عدل کر سکتے ہو. قرآن کی جو آیت ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, نکاح کرو تم 2 3 4 عورتوں سے, اور اگر تم خطرہ ہے کہ عدل نہیں کر سکتے تو ایک عورت سے نکاح کرو, ورنہ باندیوں پہ اکتفا کرو. اس کی حضرت قتادہ نے تفسیر کی ہے کہ اگر تم 4 عورتوں سے نکاح کرو, اگر 4 کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے تو 3 کے ساتھ نہیں, تو 2 کے ساتھ نہیں تو 1 کے, اور اگر 1 کے ساتھ بھی عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو باندی پہ. تو ایک شادی میں بھی یہ شرط ہے کہ آپ اس کے حقوق ادا کر سکتے ہو. لیکن اگر کسی معاشرے میں لوگ بیویوں کے حقوق ادا کرنا چھوڑ دیں تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ آپ لوگوں کو شادی سے ہی منع کر دیں, یا یہ طریقہ بہتر ہے کہ ان کو حقوق پہ لانے کی کوشش کریں؟ میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس بنیاد پہ یہ کہیں گے کہ شادی حرام ہو گئی ہے تو عورتوں کے ساتھ اور زیادہ ظلم ہوگا, ان کو جو بنیادی حقوق ملنے تھے وہ بھی نہیں ملیں گے. تو لہذا اس کا حل جیسے یہ ہے کہ اس کو حقوق پر لانے کی کوشش کی جائے گی. تو ایسے ہی دوسری شادی میں اگر لوگ عدل نہیں کر رہے تو ان کو عدل پہ لانے کی کوشش کی جائے, یہ نہیں کہ اس کو بنیاد بنا کر دوسری شادی ہی کی حوصلہ شکنی کر دی جائے, یہ غلط ہو جائے گا. یہ بھی حضرت فرمایا کہ مشورہ بغیر دینی ضرورت کے میں نہیں دے سکتا, خاص ضرورت ہے یعنی اس کا مشورہ کسی بڑے سے لے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بات درست نہیں ہے, کیونکہ حلال چیز کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے سے نا ایک حلال کام مشکل ہوتا ہے اور حرام آسان ہو جاتا ہے. دوسری شادی کو اپنے بڑوں کے سامنے یہ ثابت کرنا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے, یہ ایک بہت بڑا معرکہ ہے, کیونکہ اس کے لیے آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا میں بہت شہوت پرست ہوں, مجھے ایک سے گزارا نہیں ہو رہا. وہ پھر سوال ہوگا کہ کیوں نہیں ہو رہا, تو بھائی بیوی میں کیا خرابی ہے. بھائی یہ تو جیسے ایک آدمی کو بھوک لگتی ہے, وہ خود جانتا ہے کہ مجھے کتنی روٹیاں کھانی ہیں, 1 کھانی ہے, 2 کھانی ہے, روٹی کھانی ہے, چاول کھانے ہیں, مجھے عورت کی حاجت ہے یا نہیں ہے, ایک بیوی سے میرا گزارا ہو رہا ہے. تو یہ مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہے اس میں. تبھی یہ جو آیت ہے نا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کہ تمہیں اگر ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے. اس بارے میں علامہ زاہد الکوثری جو بہت بڑے عالم ہیں, ہمارے تمام اکابر ان کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, مصر کے بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں جو ہے نا مبتلا بھی کی رائے کا اعتبار ہے, یعنی جو کرنا چاہ رہا ہے نا اس کی اپنی رائے کا اعتبار ہے. وہ محسوس کرتا ہے کہ میں عدل نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں تو کوئی دوسرا اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرے گا. اسی طرح قرآن میں جو آتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, تم 2 3 3 یا 4 نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئیں, مَا طَابَ لَكُمْ جو تمہیں پسند آئیں. تو یہاں بھی یہی ہے کہ جو کرنا چاہ رہا ہے نا اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا کہ یہ تم فیصلہ کرو گے اپنے بارے میں. مشورہ کسی سے بھی لیا جا سکتا ہے, شیخ سے بھی, وہ تو لینا چاہیے, لیکن اس بارے میں کوئی اپنی رائے کو زبردستی مسلط نہیں کر سکتا. یعنی اگر شیخ منع کر دیتا ہے کہ میرا مشورہ یہ کہ آپ نہ کریں, تو شیخ کی پابندی اس صورت میں لازم نہیں ہے, کیونکہ شریعت میں جب 2 ٹوک لفظوں میں کسی چیز کی اللہ نے اجازت دے دی ہو تو اس میں پھر شیخ کی اطاعت لازم نہیں ہوتی, کیونکہ وہ پھر شریعت سے ایک قسم کا ٹکراؤ ہو رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں اجازت ہے اور شیخ کہہ رہے ہیں کہ پابندی ہے. تو ہاں اگر مشورے کی حد تک شیخ منع کر رہے ہیں کہ بھئی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے, تو مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے, تو شیخ بھی دے سکتے ہیں مشورہ, لیکن وہ یہ ساری چیزیں جانتے ہوں, معاشرے کی ضرورت جانتے ہوں. تو اور میں نے بتایا کہ یہ جو بات ہی شروع سے غلط ہے کہ شیخ سے یہ ثابت کرے کہ مجھے ضرورت ہے, شیخ کے سامنے پھر شیخ فیصلہ کریں, یا ضرورت پر بنیاد ہی نہیں ہے. ضرورت نہیں بھی ہو تو آپ کر سکتے ہیں, اس لیے کہ معاشرے کو ضرورت ہے, خواتین کو ضرورت ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے.
تبھی صحابہ تو اس کا اتنا خیال کیا کرتے تھے ان چیزوں میں جو چیزیں حلال ہیں. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بل حضرت حذیفہ ابن یمان نے ایک عیسائی عورت سے نکاح کیا, ان کو پیغام بھیجا. حضرت عمر نے کہا تم نے اس کو طلاق دے دو. تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ اگر حرام ہے تو میں طلاق دوں گا, حرام نہیں ہے تو آپ مجھ پہ پابندی نہیں لگا سکتے اس پہ, تو حلال ہے, اللہ نے حلال قرار دیا ہے. تو اب دیکھیں امیر المومنین کا مقام اور مرتبہ یقیناً شیخ سے زیادہ ہوتا ہے, اور حضرت حذیفہ نے نہیں دی طلاق ان کو, بعد میں اپنی مرضی سے دے دی. پھر لوگوں نے کہا اس وقت دی نہیں, اپنی مرضی سے دے رہے ہیں, اور فرمایا اگر اس وقت دیتا تو لوگ سمجھتے کہ امیر المومنین کی اطاعت میں دے رہے ہیں. تو جب وہ اتنا زیادہ قرآن پر حریص تھے کہ ایک چیز قرآن میں جب منصوص ہے, بالکل دو ٹوک لفظوں میں ہے, تو اس میں امیر المومنین جو حاکم کی اجازت ضروری نہیں ہے, جبکہ اللہ نے امیر کی اطاعت کا تو قرآن میں حکم دیا ہے. تو اس لیے دوسری شادی میں شیخ کی اجازت کا یا اپنے بڑوں کی اجازت کا یا والدین کی اجازت کا یہ ضروری نہیں ہے. اگر یہ آپ شیخ تو چلیں خیر خواہی کا فیصلہ کرے گا, لیکن والدین کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مفاد دیکھتے ہیں. میں ایسے والدین کو جانتا ہوں, اپنی بیٹی طلاق یافتہ ہے, اس کو دوسری شادی پہ دے دیا, لیکن جناب جب بیٹا دوسری شادی کرنے پر آ رہا ہے کسی طلاق یافتہ سے, تو اس سے منع کر رہے ہیں وہ والدین. تو اس دنیا میں ہر آدمی اپنے مفاد کے بارے میں سوچتا ہے, تو اللہ نے سب کے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون بنایا اور مرد کو کھلے عام اس کی اجازت دی ہے. یہ بھی فرمایا کہ صحابہ کے قوا بہت مضبوط تھے اور ان کو ذہنی فراغت بہت تھی. یہ تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی رائے ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ذہنی فراغت تو صحابہ کو نہیں تھی, وہ تو اتنے زیادہ مصروف تھے. اس وقت اسلام کمزور تھا, دنیا میں غالب کرنا تھا اسلام کو, تو وہ تو جہاد میں بھی مصروف تھے اور پتہ نہیں کن کن باتوں میں مصروف تھے. اور جہاد اور علم, بلکہ جہاد اور غربت, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ایک شادی بھی نہیں کرنے دیتی, کیونکہ جہاد میں انسان سفر میں رہتا ہے, ہر وقت ڈر رہتا ہے میں کبھی بھی شہید ہو جاؤں گا. تو دوسری شادی سے روکنے والی دو بنیادی رکاوٹیں, ایک جہاد اور ایک غربت, یہ دونوں صحابہ میں علی وجہ الکمال موجود تھیں. کوئی آدمی مسلسل سفر میں رہتا اور اس کو ڈر ہو کہ میں کبھی بھی قتل ہو سکتا ہوں, تو وہ تو ایک نہیں کرتا کہ یار میری بیوی بیوہ ہو جائے گی. صحابہ تو 24 گھنٹے ان کی زندگیاں جہادوں میں گزری ہیں, اور غربت بے انتہا, کھانے کو کئی کئی دنوں تک روٹی نہیں ملتی تھی. لیکن ان دو رکاوٹوں کے باوجود وہ کثرت سے نکاح کر رہے ہیں, جبکہ آج ہمارے ہاں یہ دونوں رکاوٹیں موجود نہیں ہیں. لوگ بیٹھے رہتے ہیں, پڑے رہتے ہیں, اور پیسہ بھی ماشاءاللہ بہت ہے کھانے کو. جب دوسری شادی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں غریب ہوں, لیکن صبح ناشتہ دیکھو تو ناشتے میں آپ کو انڈے بھی نظر آئیں گے, پراٹھے بھی نظر آئیں گے, مکھن بھی نظر آئے گا, ڈبل روٹی بھی نظر آئے گی, چائے بھی نظر آئے گی, دودھ بھی نظر آئے گا, اوولٹین بھی نظر آئے گا, ساری دنیا کی ساری چیزیں ہیں. پھر لنچ بھی ہو رہا ہے, پھر ڈنر بھی ہو رہا ہے, ڈنر میں آج یہ پک رہا ہے, کل وہ پک رہا ہے. اور کمال کی بات یہ کہ ایسے لوگ خانقاہ میں 100 آدمیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں اپنے خرچے پہ, لیکن ایک عورت کو باعزت بیوی بنا کے لا کے رکھنے کی جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے, غریب ہیں, یا ہم خرچے کیسے اٹھائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لاشعوری طور پر ہمارے دماغوں میں شاید یہ چیز آ گئی ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو صحابہ میں یہ دونوں چیزیں تھیں. رہا یہ کہ صحابہ کے قوا مضبوط تھے اس لیے وہ دو کرتے تھے. دیکھیں صحابہ کی قوتیں دونوں لحاظ سے مضبوط تھی, اگر وہ ایک بھی نہ کرتے پھر بھی صبر کر سکتے تھے, وہ اتنے طاقتور تھے. آج اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے ویسی جنسی قوتیں نہیں ہیں جیسی صحابہ میں تھیں, لیکن ویسا صبر بھی نہیں ہے. صحابہ کو بھوک زیادہ لگتی تھی مگر کئی کئی دن فاقہ کر سکتے تھے. آج بھوک تھوڑی لگتی ہے مگر فاقہ ایک وقت کبھی نہیں ہوتا. آج اگر نوجوان پر آپ حلال پہ پابندیاں لگائیں گے تو وہ زنا کی طرف جائے گا, کیونکہ اس میں صحابہ جیسا تقوی اور صحابہ جیسی قوت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک لے برائی سے. تو اس پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جیسے اس زمانے کے مرد مضبوط تھے عورتیں بھی مضبوط تھیں. اس زمانے کے مرد اگر کمزور ہیں تو عورتیں بھی تو اسی حساب سے کمزور ہیں. تو اللہ نے ہر زمانے کے حساب سے اسی زمانے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے. آج ہم اس زمانے کی عورتوں سے شادیوں کا حکم نہیں دے رہے آپ کو جو اتنی طاقتور تھیں, آج ہم اسی کمزور عورتوں سے آپ کو نکاح کا حکم دے رہے ہیں تو جو آپ کے زمانے کے لحاظ سے. تو یہ بات بھی غلط ہے, کیونکہ صحابہ کرام میں برداشت کی قوت تھی, وہ نکاح کے بغیر بھی صبر کر سکتے تھے. اور آج ہمارے ہاں نوجوان نکاح کے بغیر نہ مرد صبر کر سکتا ہے نہ عورت صبر کر سکتی ہے, اگر کرتے بھی ہیں تو بہت مشکل ہے. تو لہذا مردوں کے حق میں بھی یہی بہتر ہے کہ وہ زنا سے بچنے کے لیے ان کے لیے نکاح کے راستے کو آسان کیا جائے. اور اتنی عورتیں جو گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں ان کو بھی زنا سے بچانے کے لیے, کیونکہ ان میں بھی وہ قوت نہیں ہے برائی سے بچنے کی جو صحابیات میں تھی. میں نے بھی صحابیہ کا واقعہ سنا نا, وہ بیچاری 4 مہینے شوہر دور ہے تو وہ اس پہ شعر و شاعری کر رہی ہے کہ میں اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں گناہ میں پڑ جاتی. تو آج عورتیں کیسے بچیں گی؟ تو ان کا بھی یہی حل ہے کہ ان کو کسی ایسے مرد کے حوالے کر دیا جائے جس کی پہلے سے بیوی موجود ہو, تاکہ اس کو حلال جنسی تسکین بھی ملے اور اس کے اولاد ہو اور اس کا بھی گھر آباد ہو.
یہ ایک سوال کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے حضرت کے بیان سے بھی یہ چیز نکالی ہے کہ آج تو ایک عورت کا رکھنا مشکل ہے، زیادہ عورتیں کیسے رکھے گا؟ دیکھیں، آج صرف ایک عورت کا رکھنا مشکل نہیں، آج بہت سارے کام بہت مشکل ہیں۔ آج جو ہے جھوٹ سے بچنا بڑا مشکل ہے، رشوت سے بچنا بڑا مشکل ہے، آج نظر کی حفاظت بہت مشکل ہے، آج زنا سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن بچنا ضروری ہے، لہذا پھر بھی بچنے کی کوشش بھی کی جائے گی اور بچنے کی ترغیب پر بیان بھی دیے جائیں گے۔ رشوت سے بچنا ضروری ہے، لہذا مشکل ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ رشوت لینا حلال ہو گیا، بلکہ اس کا حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور نظر کی حفاظت بہت مشکل ہو گئی ہے کیونکہ ہر جگہ بد نظری ہے، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ نظر کی بد نظری کی اجازت دے دی جائے گی، کیونکہ نظر کی حفاظت تو کرنی ہے۔ تو ایسے ہی اگر 2 بیویاں رکھنا مشکل ہے مگر بہرحال ضروری بہت ہے، کیونکہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو بغیر نکاح کے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیں۔ مشکل کام ہے، اس کو آسان کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس مشکل کے ارتکاب کی لوگوں کو ترغیب دی جائے گی، بھئی یہ مشکل اپنے گلے ڈالو۔ اس کی مثال ایسے جیسے حضرت نے خود فرمایا کہ آج ایک عورت کو رکھنا مشکل ہے، تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ ایک عورت کو بھی چھوڑ دیا جائے یا ایک شادی بھی نہ کی جائے؟ ظاہر اس سے اور زیادہ فساد پیدا ہوگا۔ اور میں یہ بتاتا ہوں کہ آج ایک عورت کو رکھنا اس لیے مشکل ہے کہ ہمارے معاشرے میں 4 شادیوں کا رواج نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں 4 شادیوں کا رواج ہوتا تو عورت کو رکھنا آسان ہوتا۔ اگر بالفرض کو طلاق ہوتی تو طلاق کے بعد وہ نتائج نہ نکلتے۔ میں ابھی سعودی عرب سے آیا ہوں، وہاں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، لیکن عورتیں طلاق لینے میں پہل کرتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کو طلاق کے بعد وہ نقصان نہیں ہوتا جو ہمارے معاشرے میں عورت کو طلاق کے بعد نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر مرد نے 2-3 بیویاں جب رکھی ہوئی ہوں گی تو جس عورت کو طلاق ہوتی ہے اس کی فوراً شادی ہو جاتی ہے کہیں اور۔ ہمارے ہاں طلاق کا ریشو اگرچہ کم ہے مگر طلاق کے بعد جو عورت جس عذاب سے گزرتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ وہی جانتی ہے جو جس پہ گزر رہی ہے۔ جو طلاق کے بعد میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کی، کیسی نفسیاتی گولیاں کھانا شروع کر دیتی ہیں، ڈپریشن کی مریض بن جاتی ہیں، پھر جن بھوت چڑیلوں کے دھندے شروع ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اسے عامل لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ان کی بیماری سے۔ تو اگر 4 شادیوں کے بعد کسی مرد کے لیے عورت کو رکھنا ممکن نہیں بھی ہوگا، زیادہ زیادہ طلاق ہو جائے گی نا۔ لیکن طلاق کے بعد مثال کے طور پر ایک خانقاہ میں 2 مرید ہیں، ایک مرید نے 3 بیویاں رکھی ہوئی ہیں، اس سے نہیں سنبھلی، اس نے ایک کو چھوڑ دیا، دوسرے کا بھی تو 2 شادیوں کا پروگرام بن چکا ہے نا، وہ کر لے گا، اس سے وہ تو رکھ لے گا، اس کو وہ بھی چھوڑے گا تو کوئی تیسرا تو رکھ لے گا نا۔ جہاں اسلام میں نکاح ہے وہاں یہ بھی تو ہے، طلاق بھی تو ہے اسلام میں، کہ اگر حدود اللہ پر نہیں رہ سکتے تو آسانی سے الگ ہو جاؤ۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، محبت سے رہو، نہیں رہ سکتے تو محبت سے جدا ہو جاؤ۔ قرآن بعض صورتوں میں طلاق کی آپ کو ترغیب دیتا ہے۔ اچھا کام نہیں ہے طلاق دینا، پسندیدہ کام نہیں ہے، لیکن خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر نہ تمہارے لیے رہنا ممکن نہیں ہے، نہیں مزاج ملتے، تو ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کے بجائے بہتر ہے محبت سے علیحدگی اختیار کر لو۔ ہمارے ہاں جب ایک شادی ہے تو طلاق نہیں ہوتی پھر، کیونکہ پتہ ہے کہ عورت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، لہذا پھر وہ سر پھٹولتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹکرے مارتے رہتے ہیں، خودکشیاں ہو جاتی ہیں۔ جن معاشرے میں 4 شادیوں کا رواج ہے ان معاشرے میں خودکشیاں نہیں ہوتی، آرام سے علیحدگی ہوتی ہے، کیونکہ عورت کو پتہ ہے مجھے کہیں اور اچھا رشتہ مل جائے گا۔ تو یہ بھی جو ہے نا ایک عورت کا رکھنا مشکل ہے تو اس لیے دوسری شادی کی حوصلہ شکنی کی جائے، میں سمجھتا ہوں یہ بھی دلیل شاید اتنی مضبوط نہیں ہے، اور اس مشکل کام میں مردوں کو ڈالنے کی ضرورت ہے کہ آپ یہ مشکل کام کریں، اور اگر آپ سے نہیں نباہ ہوتا تو ٹھیک ہے چھوڑ دیں تاکہ کوئی دوسرا مرد اس سے نکاح کر لے، لیکن دوسرا بھی جب ہی کرے گا جب دوسری شادی کا رواج ہو۔ خاص احوال بتا کر کوئی مشورہ لے تو کیا کیا جائے؟ تو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے، اس کا میں نے تفصیل سے بات کر دی۔ ایک کے ساتھ جو حالات آج کل لوگوں کے پیش آ رہے ہیں وہ اسی کے حقوق ادا نہیں کرتے تو دوسری جہاں سے کریں گے، اس کا بھی میں نے جواب دے دیا کہ ایک کے ساتھ اگر حقوق ادا نہیں کر رہے تو ان کو حقوق ادا کرنے کا مشورہ دیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات یک طرفہ تو نہیں ہے نا، جیسے بہت سارے مرد بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتے تو بہت ساری عورتیں بھی تو شوہر کے حقوق نہیں ادا کرتی۔ میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ بیویاں قریب ہی نہیں آنے دیتی، تمیز سے بات ہی نہیں کرتی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ دوسری شادی کرتے ہیں تو بہت حد تک پہلی بیوی سدھر جاتی ہے۔ جہاں دوسری شادی میں بہت سارے منفی اثرات سامنے آتے ہیں تو بہت سارے مثبت اثرات بھی سامنے آتے ہیں، اولاد کا ریشو بڑھتا ہے، کثرت اولاد ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب ایک چیز کی ضرورت ہے معاشرے میں، عورتوں کے لیے نکاح کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ان کا حل یہی ہے کہ دوسری کی جائے، تو اس کے خلاف جتنی تقریریں کی جائیں غلط ہیں، بلکہ ایک کام کی ضرورت جب مسلط ہے وہ کام تو بہرحال کیا جائے گا۔
اب اس کام میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں تو وہ میری بھی ذمہ داری ہے میں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کروں اور دوسرے حضرات کی بھی. میرے پاس ایک شخص آئے, وہ کہنے لگا کہ دوسری شادی میں یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے تو فلانا ہوتا ہے تو ڈمکانا ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا ماشاء اللہ اپنی بڑی نالج ہے آپ کے پاس, بہت کچھ ہوتا ہے, تو مجھے بتائیں اتنی ساری عورتیں ہیں جو بوڑھی ہو رہی ہیں, ان کا علاج کیا ہے؟ ان کو میں نے دلائل سے قائل کیا. انہوں نے کہا علاج تو یہی ہے کہ ایک مرد کی 2 بیویاں ہوں, مرد اس پہ آ جائے. تو میں نے کہا جب علاج اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں تو اب جو رکاوٹیں آپ بیان کر رہے ہیں تو آئیے بیٹھ کے اس پہ غور کرتے ہیں کہ ان رکاوٹوں کا ہم کیا حل تلاش کریں. اس کی مثال ہے جیسے ایک مریض ہے, بائی پاس بتائے ڈاکٹروں نے اس کے بارے میں کہ بھائی اس کا بائی پاس ہوگا اور بائی پاس کے بغیر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا ورنہ کل اسے دوبارہ اٹیک ہوگا, یہ مر جائے گا. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بائی پاس کے علاوہ تو کوئی حل ہے ہی نہیں ورنہ یہ لازمی مر جائے گا 24 گھنٹے میں. لیکن مسئلہ یہ کہ اس کو شوگر بھی ہے, شوگر کی حالت میں آپریشن نہیں کر سکتے, اس کا بی پی بھی ہائی ہوا ہے, بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے تو آپریشن نہیں ہو سکتا, اور اس کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں ہیں, تو کیسے ہوگا یہ سارے خرچے؟ تو کیا ہوگا؟ عقل میں یہ نہیں کہے گا کہ ٹھیک ہے کل مرنے دو اس کو, بلکہ کہے گا ڈاکٹر صاحب شوگر اگر ہائی ہے تو اس کو کسی لیول کو کم بھی تو کیا جا سکتا ہے نا, کوئی ایسی دوا ہے. اگر بی پی اس کا ہائی ہے تو بی پی کو لو بھی تو کیا جا سکتا ہے. اگر علاج کا خرچہ نہیں ہے تو کہیں زکوٰۃ صدقات کے پیسے بھی تو لیے جا سکتے ہیں. تو یقیناً ڈاکٹر کہے گا بھائی اگر ان 3 چیزوں کا انتظام کر لیتے ہو تو میں آپریشن کروں گا. کسی شوگر اسپیشلسٹ کو بلاؤ جو اس کا لیول کو کم کر دے, اور کسی ہارٹ اسپیشلسٹ کو لے کر آؤ جو اس کے بلڈ پریشر کے لیول کو کم کر دے, اور کسی زکوٰۃ فطرانے والے فنڈ سے رابطہ کرو جو اس کو جناب آپریشن کے پیسے دے دے, تو ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو قبرستان میں اس کی قبر کھودنا شروع کر دیں گے, یا آپ یہ کریں گے بھائی فوراً ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے؟ تو معاشرے میں جب آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے عورت کے نکاح کا, اور مشاہدہ ہے یہ, یعنی یہ کوئی اخباروں کی خبر نہیں ہے, ہر گلی محلے میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسی لڑکی ہے جو بیچاری بوڑھی ہوتی جا رہی ہے, اور طلاق کے بعد تو کوئی پوچھتا ہی نہیں اس کو. بیوہ ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی شادی ہو جائے, الا ماشاء اللہ 1000 میں کوئی ایک ہو جائے. تو جب حل ہی نہیں ہے آپ کے پاس, تو پھر اگر عدل نہیں بھی ہو سکتا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ بھی نہیں ہو سکتا, تو آئیے بیٹھ کے ہم سب اس کا حل کرتے ہیں. بھائی اس کو کیسے ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے, معاشرے میں نوجوانوں کو کیسے عدل پہ لایا جائے, اور معاشرے میں نوجوانوں کو کیسے ان کے قوا کو مضبوط کیا جائے کہ وہ 4 بیویاں پالنے کا ان میں حوصلہ پیدا ہو. تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے مل بیٹھ کے, نہ یہ کہ ہم اس بنیاد پر نکاح کا دروازہ ہی بند کر دیں. آپ نے جو عالم کا کلپ بھیجا اور اس پہ میں نے تبصرہ کیا, تو ہرگز میں اپنی بات کو دوبارہ دہرا رہا ہوں, کسی عالم کی توہین تنقیص ہرگز مقصد نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی ایک عالم کی ایک بات کا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو آپ اس کی ساری باتوں کو غلط سمجھیں. میں کچھ باتیں کر دیتا ہوں بیان میں تو لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آپ کی یہ بات غلط ہے, تو اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میری ساری باتیں غلط ہو جائیں گی. تو یہ تو سب اکابر میں, بڑے بڑے بزرگوں میں یہ بات رہی ہے کہ وہ بعض دفعہ کوئی ایسی بات کرتے تھے جو دلائل کی دنیا میں قوی نہیں ہوتی تھی. لیکن اس کا یہ مطلب لینا کہ اس عالم سے عقیدت اور محبت چھوڑ دی جائے اور اس کو غلط سمجھنا شروع کر دیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا, یہ تو غلط بول رہے ہیں, یہ چیز غلط ہے. تو علماء کسی بات میں کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں اور ہر ایک کے پاس دلائل ہوتے ہیں, تو جس کو جس کے دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں اس کو فالو کریں, مگر اس بنیاد پر کسی دوسرے سے اگر تعلق ہے تو تعلق ختم نہ کریں, اس سے عقیدت ہے تو عقیدت ختم نہ کرے. کیونکہ ایسا آدمی جو بات بات پہ علماء سے بدکتا ہے اور وہ پھر دنیا میں کسی کام کا بھی نہیں رہتا, اسے پھر کسی سے نہ عقیدت ہوتی ہے نہ محبت ہوتی ہے. تو 100% کامل تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اس لیے یہ, کیونکہ اکثر علماء اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں, صرف ایک عالم کی بات نہیں ہے, اکثر علماء یہی باتیں کرتے ہیں جو آپ نے مجھے بتائی ہیں, تو میں ان کی باتوں پہ رد کرتا ہوں, مگر میرے دل میں کسی عالم کی ذرا بھی تنقیص نہیں آتی. حتیٰ کہ میرے شیخ و مرشد تک بھی دوسری شادی کے بہت عرصہ خلاف رہے ہیں, تو میں نے تو نہ ان سے اصلاحی تعلق ختم کیا اور نہ ان سے میرے دل میں کوئی, میں تو کہتا ہوں جتنا اللہ ٹوٹا پھوٹا مجھ سے کام لے رہے میرے شیخ و مرشد کی میں نے جوتیاں سیدھی کی اس کی برکت سے لے رہا ہے. لیکن بات تو وہی ہوگی جو قرآن و سنت کی ہے, نہ ہم اس بنیاد پر ان سے عقیدت کم کرتے ہیں نہ ختم کرتے ہیں, اور اس راستے پہ بھی ہمیں انہوں نے ہی ڈالا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہم جو بات کر رہے ہیں تو انہی کی برکت ہے, انہی سے تعلق کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے. اور کسی عالم کی توجہ 100% سارے مسائل کی طرف نہیں جاتی, ان کی توجہ جن چیزوں کی طرف جا رہی ہے, بہت ساری اہم چیزیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, وہ زیادہ ہم سے کام کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پر ہم اس سے عقیدت کرتے ہیں. اگر کسی ایک چیز میں ہم ان سے اختلاف کریں گے تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کی علمیت کے قائل نہیں ہیں یا ان کے تقوی کے قائل نہیں ہیں, یا آپ لوگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ان سے تعلق ختم کر دیں, یہ پھر جہالت کی بات ہو جاتی ہے. اللہ 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 اللہ